بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کا یہ رات کا وظیفہ آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ سونے سے پہلے صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ گھر کی تنگ دستی، قرض، بلوں اور روزمرہ کی پریشانیوں سے تھک چکے ہیں تو یہ عمل آپ کے لیے ہے۔ یقین کے ساتھ یہ 3 بار پڑھیں اور دیکھیں کیسے رزق اور دولت کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور گھر میں برکت آتی ہے۔ جہاں سے کبھی امید نہیں تھی وہاں سے بھی اللہ ایسی مدد فرمائے گا کہ حالات بدلنے لگیں گے۔ بس آج رات آزما کے دیکھ لیں، انشاءاللہ دولت اور آسانیاں آپ کے گھر کا راستہ ڈھونڈ لیں گی۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، اگر آپ زندگی کی سختیوں سے تھک چکے ہیں، اگر حالات نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، اگر آپ کے گھر میں فاقے ہیں، بچوں کی فیس دینے کے پیسے نہیں، بجلی کے بل جمع نہیں ہو پا رہے، کاروبار بند ہو چکا ہے، رشتوں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں اور قرض کا بوجھ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، تو آج کی یہ بات آپ کے لیے ہے۔ غور سے سنیں اور آخر تک سنیں، کیونکہ یہ وہ راز ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتا۔ میرے دوستو، دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو ہر دروازہ کھٹکھٹا چکے ہیں، ہر وظیفہ آزما چکے ہیں، ہر تسبیح پڑھ چکے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے حالات نہیں بدلتے۔ کیوں؟ کیونکہ اصل راز صرف الفاظ میں نہیں ہوتا، بلکہ صحیح وقت، صحیح ترتیب اور کامل یقین میں ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کو صحیح طریقہ نہیں بتایا جاتا اور یہی وجہ ہے کہ وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ کسی نے اپنا واقعہ بیان کیا ہے کہ میں بھی کبھی انہی لوگوں میں شامل تھا۔ میں بھی پریشان تھا، قرض میں ڈوبا ہوا تھا، کاروبار میں نقصان ہو رہا تھا اور گھر کے حالات خراب تھے۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی، ہر وظیفہ پڑھا، لیکن کوئی خاص فرق نہ آیا۔ پھر ایک دن میری ملاقات ایک نیک اور اللہ والی خاتون سے ہوئی۔ وہ ایسی خاتون تھیں جن کے چہرے سے سکون اور نور جھلکتا تھا، جن کی باتوں میں سچائی تھی اور جنہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کی مدد کو بارہا دیکھا تھا۔ میں نے ان سے اپنی پریشانی بیان کی۔ میں نے کہا، ماں جی، میں نے سب کچھ آزما لیا لیکن میرے حالات نہیں بدلے۔ تو انہوں نے بڑے سکون سے کہا، بیٹا، مسئلہ یہ نہیں کہ تم نے پڑھا نہیں، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ تمہیں صحیح ترتیب اور صحیح وقت نہیں بتایا گیا۔ جب بندہ اللہ کو صحیح طریقے سے پکارتا ہے تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ انہوں نے مجھے ایک خاص عمل کے بارے میں بتایا، ایسا عمل جو عشاء کے بعد کیا جاتا ہے۔ ایک خاص ترتیب اور ایک خاص یقین کے ساتھ انہوں نے کہا، اگر تم نے اس عمل کو سچے دل سے اپنایا تو تم دیکھو گے کہ تمہاری زندگی بدل جائے گی، رزق کے دروازے کھل جائیں گے اور تمہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ میرے عزیز دوستو، میں نے ان کی اس بات پر یقین کیا۔ میں نے وہ عمل شروع کیا اور اللہ گواہ ہے، صرف کچھ ہی وقت میں میرے حالات بدلنے لگے۔ جہاں سے کبھی امید نہیں تھی وہاں سے دولت آنے لگی، رزق کی ریل پیل ہو گئی، قرض اترنے لگے، گھر میں برکت آنے لگی اور دل کو سکون مل گیا۔ تو ناظرین، آج میں بھی وہی پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ اسی تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ کوئی ماں اپنے بچوں کے لیے پریشان ہے، کوئی باپ روزگار کے لیے، کوئی بہن رشتے کے لیے اور کوئی بھائی قرض کے بوجھ سے دب گیا ہے۔ اور یہ سب مسائل حقیقی ہیں جو روزمرہ زندگی کا حصہ ہے۔ میرے دوستو، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، لیکن اللہ نے کبھی بھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ جب بندہ سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ ایسے راستے کھول دیتا ہے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ یہ جو عمل ہے، یہ کوئی جادو نہیں اور نہ ہی کوئی شارٹ کٹ ہے، یہ اللہ سے جڑ جانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس میں یقین، صبر اور مسلسل مجاہدہ ضروری ہے۔ جب آپ عشاء کے بعد ایک خاص وقت میں سکون کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں تو آپ کی آواز سیدھی عرش تک پہنچتی ہے۔ اور یاد رکھیں، اصل دینے والا صرف اللہ ہے، نہ کوئی انسان، نہ کوئی وسیلہ، صرف اللہ۔ ہم صرف طریقہ بتاتے ہیں، دینے والا وہی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بھی خوشحالی آئے، رزق بڑھے،
بیماری دور ہو، قرض ختم ہو، بچوں کا مستقبل روشن ہو، رشتوں کی بندشیں ختم ہوں اور زندگی آسان ہو جائے، تو آج سے ہی نیت کر لیں کہ آپ اس عمل کو اپنائیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، صرف سننے سے کچھ نہیں ہوگا، عمل کرنا پڑے گا یقین کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ اور اللہ پر کامل بھروسے کے ساتھ۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، انڈیا، آسٹریلیا، بنگلہ دیش یا کہیں بھی، اللہ ہر جگہ موجود ہے اور ہر دل کی سننے والا ہے۔ جب آپ اسے پکارتے ہیں تو وہ ضرور جواب دیتا ہے۔ مایوس نہ ہوں، حالات چاہے جتنے بھی خراب ہوں، اللہ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ آج ایک نیا فیصلہ کریں، ایک نئی شروعات کریں اور دیکھیں کیسے آپ کی زندگی بدلتی ہے۔ اب تیار ہو جائیں، کیونکہ اگلے مرحلے میں آپ کو وہ ترتیب اور وہ طریقہ بتایا جائے گا جو آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ عمل کا صحیح وقت اور طریقہ کار۔ آپ کے ملک یا شہر میں عشاء کی اذان جیسے ہی ہو، آپ نماز پڑھتے ہیں، کوشش کریں نماز کے فوراً بعد پڑھ لیں۔ دیکھیے اگر نماز کے فوراً بعد نہ پڑھ سکیں تو عشاء کے بعد جتنا بھی وقت ہے اس پورے وقت میں، یعنی فجر سے پہلے کسی بھی وقت پڑھ لیں۔ پہلی کوشش کرنی ہے کہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد پڑھیں۔ اگر نماز کے فوراً بعد نہ پڑھ سکے یا نماز آپ کی نکل گئی ہے تو عشاء کے بعد اپنے گھر میں، دکان میں، دفتر میں کہیں بھی بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، صرف ایک بار، کچھ بھی نہیں کرنا۔ بچوں کی طرح آسان ہے، اتنا آسان ہے، لیکن آج اگر آپ نے یہ ویڈیو گنوا دی، یہ ویڈیو چھوڑ دی، تو آپ سے بڑا محروم اس دنیا میں کوئی نہ ہوگا۔ پوری دنیا کی اگر دولت کو سمیٹنا چاہتے ہو، پوری دنیا کے خزانے حاصل کرنا چاہتے ہو، تو میرے بہنوں اور بھائیوں، پوری دنیا کے جس ملک میں ہو، پاکستان میں، پھر نہ کہنا کہ حافظ جی تو نے وظیفہ نہیں بتایا۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا ربنا کو پڑھنا ہے۔ دیکھو میری بات کو سمجھو، یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اس ترتیب سے تو آپ نے بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج کی ترتیب دنیا کے تمام وظیفوں سے الگ ہے۔ پھر یا ربی کو پڑھنا ہے۔ دیکھو پھر تیسرے نمبر پر ٹوٹل 3 چیزیں آپ نے پڑھنی ہے۔ صرف 10 سیکنڈ میں پڑھ لو گے، پڑھنے میں صرف 10 سیکنڈ لگیں گے، لیکن میرے دوستو معجزات 2 سے 4 منٹ میں دکھ جائیں گے۔ 2-4 منٹ میں پھر جو کرشمہ ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا، وہ ساری دنیا دیکھے گی۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج آپ کی غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج کے بعد یہ جو غریبی کا، یہ جو تنگ دستی کا دھبا آپ کی زندگی میں ہے، وہ نہ رہے گا۔ دیکھو میرے دوستو، سب سے پہلی چیز کہ عمل کو پڑھتے وقت دل میں یہ وسوسہ مت رکھنا کہ پتہ نہیں وظیفہ اثر کرے گا یا نہیں کرے گا۔ دل میں اللہ کی ذات پر پورا یقین رکھنا ہے، کیونکہ ایسی تسبیح، ایسا وظیفہ آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے گا۔ پوری دنیا گھوم لو، پوری دنیا کے بڑے سے بڑے پیر، فقیر اور عالم کو آج میرا کھلا چیلنج ہے۔ دیکھیے یہ عمل صرف 3 منٹ میں اثر کرتا ہے۔ 3 منٹ میں یہ آپ کو بتائے گا کہ میں کیا چیز ہوں۔ 3 منٹ میں انشاءاللہ قرض دور، بیماری دور، بے اولادی دور، اور یہ جادو تک کو بھی ختم کرتا ہے۔ بندشیں ختم، بد نظری ختم، ہر طرح کی مشکل پریشانی کو دور کر کے پڑھنے والے کی زندگی میں ایسی غیبی دولت کی بارش برساتا ہے کہ پڑھنے والے کی عقل حیران ہو جائے۔ لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ اچانک ہماری زندگی میں اتنی تبدیلی کہاں سے آ گئی۔ لوگ دروازے بجا بجا کے پیسے دے کے جاتے ہیں، اور آپ کے حاسدین اور رشتہ دار یہ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے کہ اچانک اس کی زندگی میں اتنا پیسہ اور اتنی خوشیاں کہاں سے آ گئیں۔ اب پہلے وظیفے کی باری آ چکی ہے۔ دیکھیں عشاء کی نماز کے بعد فوراً تنہائی میں اپنے گھر میں، دکان میں، دفتر میں کہیں بھی بیٹھ جائیں۔ جگہ کی کوئی پابندی نہیں ہے، دن کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ آج میری ویڈیو ملے تو آج پڑھ لینا، کل ملے تو کل پڑھ لیں، لیکن پڑھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ یہ عمل عشاء کے بعد کا ہے، اور دیکھیے میں نے اس عمل کو خاص حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری محنت لگا دی۔ میں نے دنیا کے بڑے بڑے وظیفے آزما لیے۔ میرے دوستو شاید آپ کو یقین نہ آئے کہ اس عمل کو حاصل کرنے کے لیے
میں نے بڑی محنت کی ہے، میں نے بڑے پاپڑ بیلے ہیں، لیکن ایسا عمل میں نے جب پہلی بار پڑھا، یقین کریں پہلے ہی دن اس عمل نے میری تقدیر بدل دی۔ اس عمل کو پڑھنے والا میرے دوستوں کبھی یہ نہیں کہتا کہ مجھے فائدہ نہ ہوا۔ یہ صرف اور صرف 3 منٹ میں آپ کو اثر دکھائے گا۔ دیکھیں، اگر 3 منٹ میں زندگی کی وہ مشکلیں، وہ پریشانیاں، وہ تکلیفیں، وہ قرضے، وہ بے اولادی، وہ جادو، وہ بندش اور وہ غریبی دور ہو جائیں، تو اگر پھر بھی نہ پڑھو تو پھر آپ دنیا کے سب سے بڑے نادان انسان ہوں گے۔ میں تو پھر یہی کہوں گا کہ معذرت کے ساتھ اگر اس ویڈیو کو آپ نے چھوڑ دیا، دیکھو میں نے کسی لالچ کے بغیر، کسی مقصد کے بغیر یہ ویڈیو بنائی ہے۔ مجھے آج لائک نہیں چاہیے، مجھے آج کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے صرف آپ کی دعائیں چاہیے۔ آج ہر غریب مجھے اپنے دل سے دعا دے، کیونکہ آج سب کے انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ آج ہر غریب انشاءاللہ مڑ کے نہیں کہے گا کہ مجھے فائدہ نہ ہوا۔ دیکھو، آپ نے بس ایک کام کرنا ہے، اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں، اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں، غریب دوستوں کے ساتھ، بیماروں کے ساتھ، بے اولادوں کے ساتھ، جو بھی دکھیارا پریشان آپ کے پاس واٹس ایپ پر ہے، فیس بک پر ہے، آپ کی نانی، چاچا، ماموں، بھائی، بھتیجے یا کوئی بھی ہے، کزن ہے، کوئی بھی غریب ہے، آپ اس کے ساتھ یہ وظیفہ ضرور شیئر کریں۔ وہ بندہ آپ کو مصلی پر رات کو اٹھ اٹھ کر دعائیں دے گا، کیونکہ عشاء کے بعد جس نے بھی ایک بار یہ عمل پڑھ لیا، وہ بندہ غریب نہیں رہے گا، وہ بندہ بیمار نہیں رہے گا، جسم کے کونے کونے سے بیماری دور ہو جائے گی۔ یہ عمل غربت اور غریبی کا دشمن ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا ربنا، یا ربنا کا مطلب کیا ہے؟ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ یہ ترتیب تو آپ نے پہلے بہت مرتبہ پڑھی ہوگی، لیکن پہلے میری بات کو سمجھیے گا، پہلے میری بات کو سمجھیں۔ تمام وظائف کی پہلی تعداد سمجھ لیں۔ تمام وظیفے صرف پڑھنے ہیں 3 بار۔ دیکھو، تعداد میں نے پہلے بتا دی، لیکن ترتیب اب میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ اب آپ نے ویڈیو کاٹنی نہیں ہے، اب آپ نے ایک ایک جملہ سمجھنا ہے۔ دیکھیے، اگر آپ کو یہ ویڈیو بورنگ لگ رہی ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے کام کی نہیں میرے دوستو، تو آپ لوگ ابھی اس وقت اس ویڈیو کو چھوڑ کے جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے چند منٹ اس ویڈیو کو دے دیے تو میں دعویٰ کرتا ہوں کہ پوری زندگی آپ کو کسی کے در پر جانے کی ضرورت نہ پڑے گی، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ آج ہی بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر کے جائے گا۔ دیکھیے، اگر کوئی بہن بھائی آج اللہ کی کرم نوازی کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنی خالی جھولی کو اور خالی الماری کو بھروانا چاہتا ہے، تو یہ عمل دولت کا ایٹم بم ہے۔ اگر جس کو پیسوں کی ضرورت ہے وہ آج 10 سیکنڈ دے دے۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اس عمل کو کرنے کے بعد دیکھو، آپ پہلے وظیفے کو سنیں، کوشش کریں۔ اگر عمل کو شروع کرنے سے پہلے درود شریف ایک بار پڑھ لیں تو بھی اچھا ہے۔ ایک بار عشاء کی نماز کے فوراً بعد تنہائی میں بیٹھیں۔ اس عمل کی سب سے پہلی جو شرط ہے وہ ہے تنہائی میں بیٹھنا۔ اب آپ کہیں گے کہ میں دنیا داری میں، دوست یاروں میں، فلم ڈراموں میں لگا رہوں اور ساتھ میں وظیفہ پڑھوں۔ اللہ والو، یہ کام نہ کرنا۔ جب بھی عمل پڑھو، عشاء کے بعد فوراً پڑھ لو، 3 منٹ میں انشاءاللہ اثر کرے گا اللہ پاک کے حکم سے۔ اب دیکھیں، آپ تنہائی میں بیٹھ کے سب سے پہلے کوشش کرنا، عشاء کے بعد عمل شروع کریں تو درود شریف ایک بار لازمی پڑھیں۔ کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اب میری بات کو سمجھو، اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ اللہ والو، کوئی سا بھی درود شریف پڑھیں۔ اب آپ نے فوری طور پر عمل کا سب سے طاقتور وظیفہ، جو کہ غربت اور غریبی کا دشمن ہے، شروع کرنا ہے۔ یہ فوری طور پر اثر کرتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے میرے دوستو، جانتے ہیں یہ وظیفہ کون سا ہے؟
یہ وظیفہ فقیروں کو بادشاہ بناتا ہے، یہ مانگنے والوں کو بانٹنے والا بناتا ہے۔ یہ وظیفہ میرے دوستو دنیا کا سب سے قیمتی وظیفہ ہے۔ درود شریف ایک بار پڑھ کے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اگر آپ درود شریف بھی نہ پڑھ سکے تو بھی آپ نے ہر حال میں یہ عمل پڑھنا ہے، تو بھی آپ نے یہ عمل نہیں چھوڑنا۔ تو آپ نے بس ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور فوری طور پر اس طاقتور عمل کو شروع کرنا ہے جس کا پہلا وظیفہ ہے یا ربنا۔ لیکن آپ نے آج یا ربنا کو اپنی پرانی ترتیب سے نہیں پڑھنا۔ آج کی ترتیب خفیہ ہے، آج کا عمل اثر کرتا ہے، آج کا عمل ایسا ہے جو آج سے پہلے آپ نے اپنی زندگی میں نہ پڑھا ہوگا، نہ سنا ہوگا۔ پہلے وظیفے کو سن لیں۔ دیکھیں، عشاء کی نماز کے بعد فوراً آپ اپنے گھر میں، دکان میں، دفتر میں کہیں بھی بیٹھ گئے، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو اب آپ نے فوری طور پر یا ربنا کے ساتھ اللہ پاک کا نام یا رزاقو پڑھنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، یا رزاقو سے بہتر وظیفہ دنیا میں دولت کے لیے، پیسوں کے لیے اور مشکلات کے لیے کوئی بھی نہیں۔ ویڈیو مت کاٹیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ویڈیو آگے بڑھاتے جا رہے ہو، مین چیزوں کو چھوڑ کے آگے بڑھتے جا رہے ہو۔ میرے دوستو ایسا ہرگز نہ کرنا۔ دیکھو، اگر ایسا کرو گے تو مشکلات و پریشانیوں میں گھرے رہو گے۔ آج میرے دوستو مرضی تمہاری ہے، زندگی تمہاری ہے، یا تو پوری زندگی در در کی ٹھوکریں کھا لو، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، یا آج میری بتائی ترتیب سے یہ بچوں والا آسان سا عمل پڑھ لینا۔ انشاءاللہ پوری زندگی دولت میں، روپیوں میں اور پیسوں میں کھلو گے۔ اب میرے دوستو آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، جانتے ہیں یہ وظیفہ کون سا ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے یا ربنا یا رزاقو، دونوں کو ملا کے پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، یا ربنا یا رزاقو، یا ربنا یا رزاقو، یا ربنا یا رزاقو۔ کتنا وقت لگ گیا؟ گھنٹوں منٹوں لگ گئے۔ آج آپ کی غریبی ختم ہونے والی ہے۔ اگلے چند سیکنڈ میں دو چیزیں اور پڑھنی ہیں، جلدی سے پڑھنی ہیں، ابھی جلدی سے بتاؤں گا۔ ویڈیو مت کاٹنا میرے بھائیوں، نہیں تو پوری زندگی در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے، پوری زندگی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ گے۔ دیکھو، اگر ساری دنیا نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا ہے، گھر خالی ہے، دکان خالی ہے، مکان خالی ہے، غربت ہے، غریبی ہے اور لاچاری ہے، تو آج یہ تین چیزیں عشاء کے بعد پڑھنی ہے۔ صرف 10 سیکنڈ میں پڑھ لو گے۔ اگر آپ کے پاس اپنے لیے 10 سیکنڈ بھی نہیں تو میرے بھائیوں جاؤ، پھر پوری زندگی لوگوں کے در پر پھرتے رہو، لوگوں کے آگے ہاتھ ہلاتے رہو، لیکن آج ایک طرف عشاء کے بعد کا یہ بچوں والا آسان سا عمل پڑھ لو اور اپنی زندگی کو بدل لو۔ عشاء کے بعد غربت اور غریبی کو دور کر لو۔ عشاء کے بعد بیماری دور، بے روزگاری دور اور ہر طرح کی مشکل پریشانی کا جڑ سے خاتمہ ہوگا انشاءاللہ۔ پہلا وظیفہ پڑھتے ہی یا ربنا یا رزاقو، یا ربنا یا رزاقو، یا ربنا یا رزاقو 3 بار پڑھا، پہلا وظیفہ پورا ہو گیا۔ اب جلدی سے دوسرا اور تیسرا سن لو۔ اب دوسرے نمبر پر یا ربی کو پڑھنا ہے، اور یاد رکھیے گا یا ربی جس کا مطلب ہے اے میرے رب، یہ وہ کنیکشن ہے، یہ وہ تعلق ہے میرے دوستو۔ یا ربنا ابھی تھوڑا دور کا رشتہ بن جاتا ہے، لیکن جب آپ یا ربی کہتے ہیں تو آپ رب کے ایسے قریبی بن جاتے ہیں، ایسے لاڈلے بن جاتے ہیں، ایسے دوست بن جاتے ہیں۔ اور جب یا ربی کے ساتھ آپ لوگ ایک ایسا اللہ پاک کا نام شامل کرتے ہیں میرے دوستو، آسمان پہ ہلچل مچ جاتی ہے، غیبی فرشتے جھوم اٹھتے ہیں، اللہ پاک کے پاس پیش ہو کر آپ کا نام لیتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ، اس فانی دنیا میں یہ غریب، بیمار، لاچار اور تکلیفوں میں مبتلا بندہ تجھے یا ربی کے ساتھ تیرے اس عظیم نام کے ساتھ پکار رہا ہے۔ اے رب کریم، یہ بڑا پریشان ہے۔ رب کریم کہتے ہیں جاؤ جاؤ میرے فرشتوں، جاؤ اس کی جھولی کو بھر دو۔ پھر غیبی فرشتے آتے ہیں، اللہ کے ولی آتے ہیں، آپ کے گھر میں کسی رشتہ دار کی شکل میں، کسی پڑوسی کی شکل میں، یا اللہ کی طرف سے غیبی مدد کی شکل میں، ایسی ایسی شکلوں میں لوگ آپ کی زندگی میں مدد کو پہنچ جاتے ہیں کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔
کہ یہ عمل کیوں اثر کرتا ہے، کیونکہ عشاء کے بعد ایک تو یہ وقت سب سے خاص ہے، سب سے بڑا قبولیت کا وقت ہے، اور یہ تین چیزیں اللہ کی لاڈلی ہیں، اور جس نے بھی آج تک تاریخ گواہ ہے عشاء کے فوراً بعد یہ تین چیزیں اکٹھی پڑھ لیں، اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے فائدہ نہ ہوا۔ اس عورت کا ایک واقعہ مشہور تھا، اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے حالات نہیں بدلے، میری غربت نہیں ختم ہوئی۔ وہ اللہ کی ولیہ کا ایک مشہور قصہ یہ بھی تھا کہ وہ جب بھی عشاء کے بعد یہ تین چیزیں پڑھتی تھیں، اللہ کی طرف سے اسے غیبی انعام ملتے تھے، اللہ کی طرف سے اسے مدد ملتی تھی۔ اب آپ نے فوری طور پر پہلا وظیفہ پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ وظیفہ ہے یا ربی کا، اور یا ربی سے بہتر وظیفہ پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ دیکھیں اب یا ربی یا ربی یا ربی اس ترتیب سے تو آپ نے ہزاروں نہیں لاکھوں بار پڑھا ہوگا، لیکن آج یا ربی کے ساتھ میرے دوستو آپ نے ایک ایسا جملہ، ایک ایسی ترتیب، ایک ایسا لفظ شامل کرنا ہے جو یا ربی کی طاقت کو 1000 گنا بڑھا دے گا۔ آج آپ نے یا ربی سے اپنی جھولی بھروانی ہے، آج آپ نے یا ربی سے اپنی خالی تجوریاں بھروانی ہیں۔ تو جیسے ہی عشاء کی نماز پڑھی، تنہائی میں بیٹھ گئے، درود شریف پڑھا، نہ بھی پڑھا آپ کی مرضی ہے، پڑھو گے تو بہت اچھا ہے۔ صرف ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اور یا ربنا یا رزاق 3 بار پڑھ لیا۔ اب یا ربی کے ساتھ آپ نے کیا شامل کرنا ہے؟ یا ربی میری جھولی بھر دے، یا ربی میری جھولی بھر دے، یا ربی میری جھولی بھر دے۔ میرے بھائی ایسی تیری جھولی بھرے گی کہ پوری دنیا دیکھے گی۔ آج پوری دنیا میں، پورے محلے میں شور مچ جائے گا، لوگ پوچھیں گے بیٹا ایسا کیا ہو گیا؟ تو کل تک در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا تھا، لیکن اچانک تیرے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا؟ تو آپ کہو گے جناب عالی میں نے عشاء کے بعد یہ 3 چیزیں پڑھ لی ہیں، اللہ نے میری سن لی ہے، اب مجھے کسی کے در پر جانے کی ضرورت نہیں، میرے چاروں طرف پیسوں کی ڈھیر لگے ہوئے ہیں، میرے پاس بڑا موبائل آ گیا ہے، میرے پاس بڑی گاڑی آ گئی ہے، میں تو لاکھوں کروڑوں میں کھیل رہا ہوں، اب میں کسی کی طرف نہیں دیکھوں گا، اب میں صرف اللہ سے مانگوں گا۔ اب میرے دوستو آپ نے 2 وظیفے پڑھ لیے، اب تیسرے اور آخری نمبر والا وظیفہ سن لیں، جسے شاید آپ نے آج سے پہلے نہ پڑھا ہوگا، نہ سنا ہوگا۔ یہ وہ خفیہ ترتیب ہے، یہ وہ خفیہ جملہ ہے میرے دوستو، جسے پڑھ کر فقیر بادشاہ بن جاتے ہیں، جسے پڑھ کے مانگنے والے بانٹنے والے بن جاتے ہیں۔ اب آپ نے سب سے آخر میں میرے دوستو ایک چھپا ہوا ایسا اللہ پاک کا نام پڑھنا ہے جسے پڑھتے ہی غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جاتی ہیں، اللہ کی غیبی مخلوق دروازے پہ آتی ہے۔ اس تیسرے وظیفے کو اگر آپ نے چھوڑ دیا تو پورا عمل ضائع ہو جائے گا۔ میرے دوستو اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور واقعی میں اگر اللہ پاک کے ناموں سے محبت ہے تو دل سے لائک بھی کریں، کمنٹس میں اللہ پاک کا نام بھی ضرور لکھیں، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آل نوٹیفیکیشن آن ہو جائیں، اور روز کی میری جو نیو ویڈیو ہے وہ آپ کو ملتی رہیں۔ اب آپ نے سب سے آخر میں دنیا کا سب سے قیمتی وظیفہ پڑھنا ہے، جو کہ فقیروں کو بادشاہ بناتا ہے، جو کہ مانگنے والوں کو بانٹنے والا بناتا ہے۔ اس وظیفے کا مطلب ہے میرے دوستو، اے مشکلات کو دور کرنے والے، اے پریشانیوں کو دور کرنے والے، اے تکلیفوں کو دور کرنے والے، دیکھو اللہ پاک کے آپ نے بڑے بڑے نام پڑھے ہوں گے، لیکن یہ نام میرے دوستو فوری طور پر آپ کو بڑی سے بڑی مشکل، پریشانی، بیماری اور تکلیف سے ایک ہی جھٹکے میں دور کر دے گا۔ ایک ہی جھٹکے میں بڑی سے بڑی بیماری دور، بے اولادی دور، ظالم شوہر قدموں میں، ظالم ساس قدموں میں، اور روٹھا محبوب قدموں میں ہوگا انشاءاللہ۔ ایسی تقدیر چمکے گی کہ ساری زندگی مصلی پر بیٹھ کے دعائیں دو گے، آخر میں آپ نے اللہ پاک کا ایک نام یا کاشف الکربات
یا حل المشکلات پڑھنا ہے۔ یہاں آپ پڑھیں گے یا حل المشکلات یا حل المشکلات یا حل المشکلات۔ اس وظیفے کو بھی آپ نے صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار جب یہ وظیفہ پڑھ لیں تو میرے پیارے بھائی اور بہنوں، جب آپ اوپر بتائے گئے تینوں اذکار کو مکمل کر لیں گے تو اس کے بعد آخر میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ سورہ کوثر کو اپنے وظیفے کا حصہ بنانا ہے، کیونکہ یہی وہ عمل ہے جو پورے وظیفے کو لامتناہی طاقت دیتا ہے۔ جب آپ ترتیب کے ساتھ وہ تینوں ذکر پڑھ کے آخر میں سورہ کوثر شامل کرتے ہیں تو اس سے آپ کے رزق کے بند دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور گھر میں برکت اترتی ہے۔ یہ سورت آپ کے گھر سے تنگ دستی اور فاقوں کے اثرات کو آہستہ آہستہ ختم کرتی ہے اور دل میں ایک نیا سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ اس عمل کے ساتھ سورہ کوثر پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ ایسی جگہوں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ گھر کے اخراجات جو پورے نہیں ہوتے آہستہ آہستہ آسان ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور کمی کی جگہ کفایت آ جاتی ہے۔ قرض کے بوجھ میں دبے ہوئے لوگوں کے لیے یہ عمل ایک امید بن جاتا ہے اور نکلنے کے راستے خود بخود بننے لگتے ہیں۔ بند کاروبار میں حرکت آنا شروع ہو جاتی ہے اور روزگار کے نئے مواقع پیدا ہونے لگتے ہیں۔ گھر کے ماحول میں سکون، محبت اور برکت آتی ہے اور چھوٹی چھوٹی پریشانیاں جو ہیں وہ خود بخود ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ صورت دل سے مایوسی کو نکال کر اللہ پر مکمل یقین پیدا کرتی ہے جو ہر کامیابی کی بنیاد ہے۔ اور جب اس پورے وظیفے کے آخر میں سورہ کوثر کو شامل کیا جاتا ہے تو انشاءاللہ رزق، برکت اور آسانیاں مسلسل آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے سورہ کوثر کو آج صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے، پوری توجہ اور یقین کے ساتھ، اور جب 7 بار مکمل ہو جائے تو دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک کے حضور دعا مانگنی ہے۔ یقین رکھیں جب بندہ اس ترتیب کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے تو اس کی دعا خالی نہیں جاتی۔ انشاءاللہ آج جو بھی مانگو گے اللہ پاک اپنی رحمت سے ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندے اور رب کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا، دل کی ہر آواز سنی جاتی ہے اور تقدیر کے فیصلے بدل جاتے ہیں۔ آخر میں ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔